کیا خودکشی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ خودکشی کرنے والا اگر مسلمان تھا تو اپنی خودکشی کی سزا پانے کے بعد جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا. جو بھی اہل ایمان ہے، ایمان پر موت ہوئی، سزا ملنے کے بعد جنت میں جائیں گے. لیکن خودکشی کی سزا ہے بہت خطرناک. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا قبر میں قیامت تک جلتا رہے گا. وہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا، اللہ برزخ کی دنیا میں ایک پہاڑ قائم کریں گے اور وہ وہاں سے گرا کے اس کو مارتے رہیں گے. مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا. اس لیے خودکشی بہت بڑا جرم ہے. کبھی بھی اس جرم کے قریب مت پھٹکو. اور خوب سمجھ لو، زبان سے مذاق میں بھی نہ کہا کرو کہ میں خودکشی کر لوں گا. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جو آدمی جو زبان سے مذاق میں بھی کوئی بات کہتا ہے نا تو وہی وہ کام کرتا ہے. اکثر خودکشی کرنے والوں کا جب جائزہ لیا گیا نا تو یہ وہ لوگ تھے جو مذاق میں کہتے تھے ہم خودکشی کر لیں گے. آج بات بات پہ خواتین دھمکی دیتی ہیں میں خودکشی کر لوں گی، کہتی ہیں نا، تو پھر وہی کرتی بھی ہیں. جو لوگ مذاق میں بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں وہ پھر بالآخر ایک دن دے بھی دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. تو گھر میں طلاق کا تذکرہ بولو مذاق میں بھی مت کرو، میں تجھے طلاق دے دوں گا. یہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ نہیں دینا چاہتے اور منہ سے نکال دیتے ہو. تو وہ کام مذاق میں بھی مت کرو میرے بھائی، جو سنجیدگی میں کرنے کا نہیں ہے. تو خودکشی بہت بڑا جرم ہے. پھر بھی کسی نے کرنی ہو تو بتایا مجھے. کوئی ہو نا آپ کے پاس خودکشی کرنے والا، فوراً FIR کٹاؤ اس کے. یہ پاکستان میں جرم ہے جو خودکشی کرنے کی. وہ چترال پولیس والے ایسے لگائیں گے کہ خودکشی کا خیال اس کے دماغ سے انشاءاللہ نکل جائے. معراج کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوا ہے یا نہیں؟ روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوا ہے. آپ اپنے جسد اطہر کے ساتھ بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پہ. اور تاریخ کیا تھی؟ کسی صحیح حدیث میں اس تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کون سی تاریخ تھی. اہل سنت والجماعت کے لوگوں پھر وہی اختلافی مسائل تم لوگ پوچھتے ہو. پھٹے تمہیں شوق ہے تمہیں مولویوں کو لڑانے کا. خود دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ اور سنی پھٹے لڑاؤ گے، پھر جب مولوی تقریریں کرتے ہیں مولوی لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تمیز کی باتیں پوچھو، شریعت کی بات پوچھو، قرآن و سنت کی بات پوچھو. بس مفتی صاحب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی اجازت نہیں دے رہی، میں طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری عمر 23 سال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طلاق یافتہ سے آرڈر پہ طلاق دلوا کے کرنا. وہ ایک آدمی تھا، وہ دوسرے کے پاس گیا، کوئی بیوہ ہے، اس نے کہا آرڈر پہ بنواتے تھے ہم آپ کے لیے کوئی بیوہ. ابھی تو کوئی مارکیٹ میں بیوہ اویلیبل نہیں ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو بھائی آپ 23 سال میں ماشاءاللہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں دیکھو، میں شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، کراتا کسی کی شادی نہیں. میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے. بس آپ ٹرائی کرو. بہت ہے سوسائٹی میں طلاق یافتہ بھی، بیوہ بھی، کنواری بھی. جو ہاں کر دے اس سے کر لو، جو نہ کرے تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا اس سے. کیا خیال ہے؟ وہ تو اس کی مرضی ہے نا، کرے کہ نہ کرے. مجھے 4 لڑکیاں پسند ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے شادی کروں. چاروں سے کرو نا. کل ایک بندے کا فون آیا کہ مجھے 2 رشتے آئے، میں پاگل ہو گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے کروں. میں نے کہا میں تمہاری بات سن کے پاگل ہو گیا ہوں، اتنا آسان بات ہے، دونوں سے کر لیں گے. تو اس نے کہا کہ دونوں تو نہیں کریں گی. میں نے کہا دونوں کو آفر کر دو کہ دونوں سے کروں گا، پھر جو بھاگ جائے اس سے نہ کرو، جو رہ جائے اس سے کرو. وہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ آپ سے وفا کرتا. شرعی حلالہ، دیکھو یہ حلالے کا آج کل بڑا پوچھا جاتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے پابندی لگائی ہے کہ آپ دوبارہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے. اور خوب سمجھ لو، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہنا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کے ضعیف قول سے ثابت ہے. سمجھتے ہو؟ 3 طلاقوں کو قرآن نے بھی 3 کہا ہے. ایک مجلس، الگ الگ مجلس میں کوئی فرق نہیں کیا. بخاری مسلم کی حدیث میں بھی 3 طلاقوں کو، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا گیا ہے. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا. تمام صحابہ جس سے بھی طلاق کے فتویٰ منقول ہے، کوئی ایک صحابی ایسے نہیں ہے جنہوں نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا قرار دیا ہو؟ ایک طلاق، ایک قرار دیا ہو. پوری امت کا اجماع رہا ہے اس پہ. اب ہمارے اہل حدیث بھائی فوراً کہتے ہیں کہ حلالے کا دروازہ کھول رہے ہو آپ، 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کے. یہ حلالے کا دروازہ ہم نے نہیں کھولا، حلالے کا ذکر قرآن نے کیا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، قرآن کہتا ہے اگر تیسری طلاق دے دی، فوراً دی، بعد میں دی، اس کا قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے.
اگر دے دی فلا تحل له من بعد، یہ عورت اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک عدت کے بعد کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے، اور حدیث میں آتا ہے دونوں کا ریلیشن بھی نہ ہو جب تک۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر دوسرا مرد اگر طلاق دے دے اور عورت کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر یہ عورت اپنے پرانے میاں کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس عمل کو غیرت کے خلاف قرار دینا یہ قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں پھر حدیث میں تو آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے مرد اور عورت پر، مرد اور جس کے لیے کروایا جائے سب پر لعنت۔ تو قرآن حلالے کا ذکر کر رہا ہے اور حدیث میں حلالے سے روکا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن جس حلالہ کی بات کر رہا ہے وہ الگ ہے، حدیث میں جو حلالہ ناجائز ہے وہ الگ ہے۔ حدیث میں جس حلالے پر لعنت ہے وہ ہے جب دوسرے مرد سے معاہدہ کیا جائے۔ ایک عورت کو شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، عدت پوری ہو گئی، وہ دوسرے مرد سے ایگریمنٹ کرتی ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں اس شرط کے بعد کہ تم نے ایک رات کے بعد مجھے طلاق دے دینی ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ کر کے حلالہ ہوگا یہ اسلام کی روشنی میں جائز نہیں ہے، بغیر ایگریمنٹ کے حلالہ ہو رہا ہے۔ تو بے شک عورت کے دل میں نیت یہ ہو کہ میں اس سے طلاق لوں گی، اس نیت سے یہ عمل حرام نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ نیت بعد میں چینج بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاقیں دی ہیں وہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہاں سے ہو کر آئے، غیرت کے کیسے خلاف ہے؟ جب ایک مرد نے 3 طلاقیں دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی تو یہ اس مرد کی بیوی ہے اب یہ؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جہاں چاہے نکاح کرے، یہ نکاح کا عمل غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ نکاح کے بعد یہ اپنے شوہر کے ساتھ رات گزار رہی ہے، کیا یہ غیرت کے خلاف ہے؟ پھر اگر یہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، طلاق بلا وجہ میاں سے مانگنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے، کسی وجہ سے مانگنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں انتہائی خوبصورت ہوں اور میرے شوہر انتہائی بدصورت ہیں، میرا ان سے نکاح ہو گیا، میں نہیں رہ سکتی، مجھے ان سے طلاق دلوائے۔ آپ نے ان کے شوہر کو کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، مہر واپس لو، تو کوئی معقول ریزن تھی نا؟ تو جیسے معقول ریزن یہ تھی کہ شوہر شکل کے لحاظ سے بالکل مناسب نہیں تھے، تو اسی طرح معقول ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کو ایک خیال ہو رہا ہے کہ میرے شوہر نے جلد بازی میں طلاق دی ہے، اس کو ندامت ہے، میرے بچے ہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں، تو یہ بھی ایک معقول ریزن ہے۔ تو اس ریزن کی بیس پہ اگر عورت ڈیورس مانگتی ہے یہ عمل غیرت کے خلاف نہیں ہے، مرد کی مرضی، دینا چاہے دے دے، نہ دینا چاہے نہ دے۔ اگر دے دیتا ہے اچھی بات ہے، یار ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں رکھا ہوا ہے، دے دے اس کو طلاق، کیا جا رہا ہے اس میں؟ جیسے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے دے دیا کہ مجھے نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی معاہدہ نہیں تھا پہلے سے، تو یہ عمل بھی غیرت کے خلاف، یہاں تک بھی غیرت کے خلاف عمل نہیں، کیونکہ شوہر کو اجازت ہے وہ دے سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، پھر رہنا پڑے گا اس کے ساتھ۔ اور اگر اس نے دے دی پھر عدت بھی پوری ہو گئی تو اب عورت کسی بھی مرد سے نکاح کرتی ہے تو یہ غیرت کے خلاف ہے، تو اگر وہ پرانے والے سے کرے تو پھر غیرت کے خلاف کیوں ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال بات بھائی؟ غیرت کا معیار ہم اخبل طریقے سے طے نہیں کریں گے۔ غیرت وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے غیرت کہا، بے غیرتی وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے بے غیرتی کہا۔ تو حلالہ علی الاطلاق بے غیرتی ہوتا تو قرآن کیوں تذکرہ کرتا اس کا؟ بخاری مسلم کی حدیث، ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاق دی تھی، میں نے عدت کے بعد کسی بندے سے نکاح کیا لیکن وہ نامرد ہے، میں اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو کیا طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا غیرت کے خلاف ہے کہ پرانے کے پاس کیوں جانا چاہ رہی ہو طلاق لے کے، بلکہ آپ نے فرمایا جب تک ہم بستری نہیں ہوگی تم اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو میں اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بھائی دیکھو زمانے جاہلیت میں نا عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کیوں؟ داماد بنانا پڑے گا، اور غیرت کے خلاف۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ داماد بنانا غیرت کے خلاف ہے، یہ غیرت کے مطابق ہے، مطابق ہے بھائی۔ پیغمبروں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں، نکاح کی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے اپنی بیٹی خود، موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے اپنی بیٹی خود کس کو پیش کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو قرآن نے بتا دیا زنا اور خفیہ دوستیاں بے غیرتی ہے، نکاح بے غیرتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کون سا حلالہ بے غیرتی ہے وہ بھی ہمیں پیغمبر نے بتا دیا، کون سی بے غیرتی نہیں ہے وہ بھی ہمیں پیغمبر نے بتا دیا۔ تو اس میں ہمیں اپنی رائے کو داخل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ
کہ جو مرد اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے، حضرت عمر اس کے 3 طلاق کا فتویٰ بعد میں دیا کرتے تھے، اس کے چترول پہلے لگایا کرتے تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ تو زبانوں پہ کنٹرول کرو. شریعت میں جائز نہیں ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینا، اور ناجائز اسی وجہ سے کہ ہو جاتی ہیں، ندامت کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر تمہارے لیے. تو اگر دینی ہے تو بھائی پہلے مشورہ کرو. اللہ نے ایک پورا پروسیس رکھا ہے اس کا، ایسے بیٹھے بیٹھے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتا ہے. آج سوسائٹی میں یہی تو ہو رہا ہے، ذرا سا غصہ آیا، غصے میں پاگل ہو گیا، پاگل ہو کے طلاقیں نکال دی. پھر مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو منہ سے بولا کیوں تو نے؟ لوگ کہتے ہیں سر منہ سے بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو نکاح بھی تو منہ سے بولنے سے ہی ہوا تھا. بہت مشکل ہے یار بات. دیکھو جب 3 طلاقیں منہ سے بولتے ہیں نا، پھر مفتیوں کو تنگ کرتے ہیں کہ یار جب منہ سے 3 لفظ بولے نکاح ختم ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں جب قاضی نے تیرے سے بولا تھا قبول ہے، تو نے بولا تھا قبول ہے، تو اس کو بولتے ہیں قبول ہے بولنے سے پوری بیوی میری ہو گئی، اس کو کیوں نہیں بولا؟ یہ قبول ہے ہی تو بولا ہے، ابھی تو سائن بھی نہیں کیے ہیں. ایک اجنبی عورت تھی جس کو دیکھنا بھی حرام تھا، اب وہ پوری آپ کی ہو گئی، صرف ایک قبول ہی تو بولا ہے نا. اس وقت تو گھننا بنا ہوا تھا، بولا بڑا ٹائٹ ہو گیا قبول ہے، زبردست ہو گیا. اور اسلام بڑا زبردست ہے، کتنا آسان بنایا ہے اسلام. وہاں تو 1 دفعہ قبول ہے، اور یہاں کم از کم 3 دفعہ بولنا پڑتا ہے. اللہ نے تھوڑا سا طلاق میں تھوڑا سا مشکل بنا دیا اس کو. تو اس لیے طلاقیں اور طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے. آج بعض لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ غصے میں دی نہیں ہوئی. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب تھے یا حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا میں نے بہت غصے میں 3 طلاقیں دی ہیں، ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی طلاق محبت میں نہیں ہوتی، بیگم تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بہت اچھی تمہاری اخلاق ہے، میں اتنی محبت ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. چلو ایسا ہوتا ہے کبھی؟ طلاق تو لڑائی جھگڑوں میں ہی ہوتی ہے بھائی، غصے میں ہوئی تو غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، حالت حمل میں بھی ہو جاتی ہے، حالت حیض میں بھی ہو جاتی ہے، اور 3 دفعہ بولی تو کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد ادھر ادھر سے فتوے لیا کرو. اس کا حل یہ کہ اپنی زبانوں پہ بولو، کنٹرول کرو. یہ لفظ اپنے گھروں سے نکال دو، کچھ اور بول دیا کرو. ہر چیز کی تلافی ہے، سمجھتے ہو نا؟ ہر چیز کی تلافی ہوتی ہے. اسلام میں طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. نبی نے فرمایا 3 چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. نکاح میں بھی اگر قبول ہے بول دیا تو ہو گیا. اب آپ نے قاضی صاحب نے کہا قبول ہے، آپ نے بولا ہاں قبول ہے، بعد میں آپ کو بیگم پسند ہی نہیں آ رہی، اخلاق اچھے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار تو قبول ہے کہ پھنس گیا میں برے طریقے سے. اب لوگ کہہ رہے ہیں اس کے حقوق ادا کرو. آپ میں تو مذاق کر رہا تھا. میں کیا کر رہا تھا؟ وہ ایک موٹا آدمی جو ہے نا، اس نے دیکھا باریک سا دبلا آدمی، تو موٹے کو شرارت سوچی، اس نے اس باریک کو یوں کر کے دھکا دیا، وہ بیچارہ کلا بازیاں کھا کے نیچے گرا. لوگ ہنسنے لگے. اس دبلے کو بڑی اپنی ذلت محسوس ہوئی کہ یار مجھے دھکا دے کے گرا دیا، ہنسنے سب. اگر میں انتقام نہیں لیتا تو بھی بے عزتی ہے، لوگ کہیں گے ڈر گیا، اور انتقام لیتا ہوں تو 2 دھکے اور دے دے گا. یہ کیا خیال ہے؟ اور ذلت. تو اس نے سوچا کہ اس نے، میں اس سے بولوں گا تم نے مذاق میں کیا، وہ کہے گا ہاں میں مذاق میں کیا، تو میں بولوں گا چلو یار ماشاءاللہ اچھا مذاق تھا، ایسے کر کے نکل جاؤں گا. تو اس نے سب کے سامنے اس موٹے سے پوچھا تو نے مجھے سنجیدگی سے مذاق میں دھکا دیا ہے یا سیریسلی؟ اس نے کہا میں نے سیریسلی جان بوجھ کے دھکا دیا ہے، میں نے مذاق بالکل بھی نہیں، میں مذاق کے موڈ میں ہوں ہی نہیں، میں نے جان کر تجھے گرانے کے لیے دھکا دیا. اس نے کہا اچھا ہو گیا، ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا ہوں. یہ کہا اور بھاگ کے ہمارے سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسلام میں نکاح طلاق اس میں مذاق نہیں.